محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں آپ کو ہم بستری کے کچھ سوالوں کے جواب بتاؤں گا کہ اسلام میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ کیا کھڑے ہو کر ہم بستری کرنا ٹھیک ہے یا بیوی کے پچھلے حصے میں ہم بستری کرنا چاہیے یا نہیں؟ دوستو، اس ویڈیو میں ہم ذرا کھل کر بات کریں گے، اس لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ایئر فون لگا لیں۔ دوستو، بیوی سے ہم بستری کے دوران کئی ایسے کام ہیں جو اسلام میں حرام اور ناجائز ہیں۔ پیارے دوستو، ان کاموں کے بارے میں نہ جاننے کی وجہ سے لوگ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ کام مکروہ اور ناپسند ہوتے ہیں جنہیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہم بستری میں جو کام حرام ہیں انہیں بالکل نہیں کرنا چاہیے، اور جو مکروہ ہیں ان سے بھی بچنا چاہیے۔ پیارے دوستو، اسلام میں صرف وہ کام کرنے کی اجازت ہے جو حلال اور جائز ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے کام حلال اور کون سے حرام۔ پیارے دوستو، اس لیے آج میں نے سوچا کہ ایک ایسی ویڈیو بنائیں جس میں ان سبھی سوالوں کے جواب دیے جا سکیں۔ ویڈیو پورا دیکھنے کے بعد آپ جان جائیں گے کہ اسلام میں کون سے طریقے صحیح ہیں اور کون سے غلط۔ یہ ایسے مسائل ہیں جن کے بارے میں آپ پوچھنے میں شرماتے ہیں اور جاننا بھی چاہتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس لیے الٹے سیدھے کمنٹ نہ کریں اور ویڈیو پوری دیکھیں۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں۔ کیا ہم بستری سے پہلے میاں بیوی ایک دوسرے کے کپڑے اتار سکتے ہیں؟ ہم بستری سے پہلے شوہر بیوی کا اور بیوی اپنے شوہر کے کپڑے اتار سکتی ہے؟ مطلب میاں بیوی دونوں ہم بستری سے پہلے ایک دوسرے کے کپڑے اتار سکتے ہیں، ان میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن پورے طور پر ننگے ہونا یا ننگے ہو کر ہم بستری کرنا یہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اس لیے ایسے کرنے سے بچیں۔ کیا بیوی کے پچھلے حصے میں ہم بستری کرنا جائز ہے؟ پچھلا حصہ یعنی بیوی کی شرمگاہ کا پچھلا حصہ یعنی بیک سائڈ کے راستے ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اسلام میں بیوی کے پچھلے حصے سے ہم بستری کرنا حرام ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو ایسا کرنے کو کہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو منع کرے اور سمجھائے کہ یہ حرام ہے۔ ایسا کرنے سے ہم دونوں گناہگار ہوں گے، لہٰذا بیوی کے پچھلے حصے سے ہم بستری نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اسلام میں حرام ہے۔ بیوی کے شرمگاہ کو چومنا یا منہ میں لینا کیسا ہے؟ کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ آج کل کے نوجوان جن کی نئی نئی شادیاں ہوتی ہیں وہ یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھیں، اس طرح کی حرکت بہت ہی غلط درجے کی حرکت ہے اور حرام ہے۔ شرمگاہ ایک گندی جگہ ہوتی ہے، وہ نکاسی کی جگہ ہوتی ہے۔ جسم کا گندا پانی وہاں سے باہر نکلتا ہے جو ناپاک ہوتا ہے، اس لیے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، کیا میاں بیوی یعنی شوہر اور بیوی دونوں رات میں ننگے ہو کر ایک ساتھ سو سکتے ہیں؟ اگر دونوں ننگے ہو کر ایک ساتھ سوتے ہیں تو کیا گنہگار ہوں گے؟ میاں بیوی رات کو ایک ساتھ ننگے ہو کر سو سکتے ہیں، اس میں گناہ تو نہیں ہوگا، مگر ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، تو اس لیے پوری طرح مکمل ننگے ہو کر مت سوئیں، ایسا کرنا بہتر نہیں ہے۔ بیوی کی آنکھوں پر کپڑا باندھ کر اور بیوی کے ہاتھ پیر باندھ کر کھیلتے ہوئے ہم بستری کرنا، یا بیوی اپنے شوہر کی آنکھوں پر کپڑا باندھ کر ہاتھ پیر باندھ کر ہم بستری کرے کھیلتے ہوئے، تو ایسا کرنا کیا صحیح ہے یا ناجائز ہے؟ میاں اور بیوی دونوں راضی ہیں تو ایسا کر سکتے ہیں۔ مطلب اگر بیوی راضی ہے تو شوہر بیوی کی آنکھوں پر کپڑا باندھ سکتا ہے اور کھیلتے ہوئے ہم بستری کرنے کے ارادے سے بیوی کے ہاتھ پیر بھی باندھ کر ایسا کر سکتا ہے اور ہم بستری کر سکتا ہے، مگر دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح بیوی بھی اگر شوہر کے ساتھ کھیلتے ہوئے ہم بستری کرنے کے ارادے سے ایسا کرنا چاہے تو وہ بھی ایسا کر سکتی ہے، اور اس میں بھی رضامندی دونوں کی ہونا
ضروری ہے، مگر بار بار ایسا کرنا یہ درست نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بیوی کے پورے جسم پر کہیں بھی کوئی میٹھی چیز لگا کر جسم کو چاٹنا کیسا ہے؟ مطلب بیوی کے جسم پر کہیں پر بھی چاکلیٹ، کریم وغیرہ لگا کر اس کے جسم کو چاٹنا، کیا یہ صحیح ہے؟ تو سنیں، بیوی کے جسم کو زبان سے چاٹنا یہ درست نہیں ہے۔ اگر آپ کو پیار کرنا ہے تو آپ بیوی کے پیشانی، گال یا ہونٹ کو چوم سکتے ہیں، پر پورے جسم کو چاٹنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ انسانوں کا نہیں، جانوروں کا طریقہ ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب جانور پیار کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے جسم کو زبان سے چاٹتے ہیں، تو اس لیے انسان کو ایسی حرکت نہیں کرنا چاہیے۔ اب رہی بات جسم پر چاکلیٹ یا کوئی میٹھی چیز لگا کر چاٹنا، تو یہ بھی ویسٹرن کلچر ہے۔ مسلمانوں کو غیر مذہبی طریقے بالکل بھی نہیں اپنانا چاہیے۔ کیا بیوی اپنے شوہر کے نفس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر، یعنی شرمگاہ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کھیل سکتی ہے یا چوم سکتی ہے؟ شوہر کا اپنی بیوی کے پورے جسم پر حق ہوتا ہے، تو اسی طرح بیوی کا بھی اپنے شوہر کے پورے جسم پر حق ہوتا ہے۔ بیوی جب چاہے اپنے شوہر کے جسم کے کسی بھی حصے کو چھو سکتی ہے، پکڑ سکتی ہے، کھیل سکتی ہے اور چوم بھی سکتی ہے، مگر شرمگاہ کو چھوڑ کر شرمگاہ کو چومنا یا اس کے ساتھ کھیلنا یہ درست نہیں ہے۔ ایسا کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بیوی کو اپنے شوہر کے شرمگاہ کے ساتھ کھیلنا یا چومنا نہیں چاہیے۔ اس کے علاوہ دیکھ سکتی ہے، چھو سکتی ہے، پکڑ سکتی ہے، مگر بلا ضرورت ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کیا شوہر اپنی بیوی کے شرمگاہ کے ساتھ ہاتھ سے کھیل سکتا ہے یا بیوی کی شرمگاہ کو ہاتھ سے چھو سکتا ہے؟ اس سوال کا بھی وہی جواب ہوگا جو پچھلے سوال کا تھا۔ شوہر جب چاہے اپنی بیوی کے جسم کے کسی بھی حصے کو اس کی اجازت سے چھو سکتا ہے، پکڑ سکتا ہے، کھیل سکتا ہے اور چوم بھی سکتا ہے، مگر شرمگاہ کو چھوڑ کر شرمگاہ کو چومنا یا اس کے ساتھ کھیلنا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ شوہر کو اپنی بیوی کی شرمگاہ کے ساتھ کھیلنا یا اس سے چومنا نہیں چاہیے۔ اس کے علاوہ دیکھ سکتا ہے، چھو سکتا ہے، پکڑ سکتا ہے، مگر بلا ضرورت ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، کیا شوہر کے کہنے پر کیا بیوی رات کو شوہر کے ساتھ مختصر کپڑے پہن کر سو سکتی ہے؟ یعنی پورے کپڑے نہ پہنے بلکہ کیول شرمگاہ اور پستان کو ڈھکنے کے لیے چھوٹے کپڑے پہن کر کیا سو سکتی ہے؟ بیوی کا اپنے شوہر کے سامنے مختصر کپڑے پہن کر آنا یہ جائز ہے؟ مطلب بیوی اپنے شوہر کے سامنے چھوٹے کپڑے پہن کر یا کیول اپنی شرمگاہ کو ڈھک کر آ سکتی ہے اور رات کو سو سکتی ہے، یہ جائز ہے؟ پیارے دوستو، کیا میاں بیوی دونوں ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں؟ جی ہاں، میاں بیوی دونوں ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے، لیکن اس بات کا دھیان رکھیں کہ دونوں اپنی اپنی شرمگاہ کو ڈھک کر ہی غسل کریں۔ مطلب بیوی اپنی شرمگاہ کو کسی کپڑے سے ڈھکے اور اسی طرح شوہر بھی اپنی شرمگاہ کو ڈھکنے کے لیے نیکر یا لنگی پہنے اور پھر دونوں ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، کیا میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے زیر ناف کے بال کاٹ سکتے ہیں؟ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے زیر ناف کے بال یعنی شرمگاہ کے بال نہیں کاٹنا چاہیے۔ اپنے اپنے شرمگاہ کے بال کاٹیں، مگر ایک دوسرے کے کاٹنا یہ ادب کے لحاظ سے غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر شوہر بیمار ہے یا ایسی کسی بڑی مجبوری میں ہے کہ اپنے بال نہیں کاٹ سکتا یا بیوی اپنی شرمگاہ کے بال نہیں کاٹ سکتی، تب شوہر اپنی بیوی کے اور بیوی اپنے شوہر کے بال کاٹ سکتی ہے، مگر بنا کسی کارن کے صرف شوق یا مزے کے لیے ایسا کرنا غلط ہے۔ پیارے دوستو، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو،
کیا پورے کپڑے اتار کر ہم بستری کرنا جائز ہے؟ جب میاں بیوی نکاح میں آ گئے تو سارے پردے ختم ہو گئے۔ اب شوہر اور بیوی جس حالت میں بھی ہم بستری کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پورے کپڑے اتار کر ہم بستری جائز تو ہے، مگر کمرے میں اتنا اندھیرا ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کا ہاتھ بھی نہ چمکے، یا پھر چادر وغیرہ اوڑھ کر ہم بستری کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، کیا ایک رات میں بیوی کے ساتھ کئی بار ہم بستری کر سکتے ہیں؟ اگر شوہر کے اندر پاور ہے، طاقت ہے، اسٹیمینا ہے اور بیوی بھی راضی ہے تو ایک رات میں کئی بار ہم بستری کرنا جائز ہے۔ لیکن ایک رات میں کئی بار ہم بستری کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس سے دھیرے دھیرے شوہر کی جنسی خواہش کم ہونے لگتی ہے اور وہ کمزور ہونے لگتا ہے۔ اس لیے ایک رات میں ایک ہی بار ہم بستری کریں، کئی بار کرنے سے بچنا چاہیے۔ پیارے دوستو، ہم بستری سے پہلے بیوی کو تیار کرنے کے لیے اس کے جسم کو مالش کرنا یا اس کے جسم کے ساتھ کھیلنا یا سہلانا کیا صحیح ہے؟ ایسا کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ تو ہم بستری سے پہلے بیوی کو تیار کرنے کے لیے اس کے جسم پر مالش کرنا بالکل صحیح ہے، بلکہ ایسا کرنے سے میاں بیوی دونوں کے بیچ اور زیادہ پیار بڑھتا ہے۔ اگر شوہر کا ہم بستری کرنے کا من ہے اور بیوی راضی نہیں ہے تو ایسے میں شوہر اپنی بیوی کو تیار کرنے کے لیے ایسا کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ پیارے دوستو، کیا کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر ہم بستری کرنا جائز ہے؟ ہم بستری کا بہترین طریقہ بستر پر لیٹ کر کرنے کا ہے، مگر بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر کرنے سے منع بھی نہیں کیا گیا ہے۔ اس کا کہیں پر بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ ایک جگہ آتا ہے کہ بیوی کے پچھلے حصے کو چھوڑ کر جیسے چاہو ہم بستری کر سکتے ہو، مگر بہتر طریقہ لیٹ کر ہی ہوتا ہے۔ ہر مسلمان بھائی بہن کو پتہ ہونا چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی کو ان مسئلوں کے بارے میں جان گئے ہوں گے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔